السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ رب العالمین۔ پارہ نمبر 6 سورۃ النساء، آیت نمبر 174۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی جناب سے ایک واضح دلیل آئی ہے اور ہم نے تمہاری جانب ایک واضح نور اتار دیا۔ سورہ یونس کا ترجمہ کچھ یوں ہے کہ میں تم میں اس نزول قرآن سے پہلے اپنی عمر کا ایک حصہ گزار چکا ہوں۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں، ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک نازل نہیں ہوا تھا، ابھی نبوت نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی تھی، کہ اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رول تھا، عرب کے لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے کہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت معاملہ فہم دور اندیش تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اپنے فیصلے بہت ہونیسٹی کے ساتھ کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ان تمام خوبیوں کی وجہ سے مشہور ہو چکے تھے۔ تو کیا تم نہیں سمجھتے؟ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سب پہلے اسلام لانے والے ہیں اور یہ سب بغیر کسی معجزے کے ایمان لائے تھے۔ ان کے لیے یہی دلیل کافی تھی کہ انہوں نے آپ کی زندگی کو دیکھا تھا۔ آپ کی زندگی ہی آپ کے دعوی نبوت پر قوی دلیل تھی۔ یہاں پر اللہ رب العزت فرماتے ہیں، یا ایہا الناس قد جاءکم برہان۔ جب اللہ رب العزت نے تمام گمراہ فرقوں، کفار، منافقین، یہود و نصارہ پر دلائل قائم کر دیے اور ان کے شکوک و شبہات کی بھی مکمل تردید فرما دی، تو اب اس آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لانے کی عام دعوت دی کہ تمہارے پاس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی برحق ہونے کی واضح دلیل آ چکی ہے اور ہم نے حق کو واضح کرنے والا نور یعنی قرآن مجید نازل فرما دیا، جو انسان کو ضلالت کے اندھیروں سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی طرف لاتا ہے اور دل میں نور ایمان پیدا کرنے کا سبب بنتا ہے۔ دیکھیں، اگر انسان قرآن پاک کو کبھی بھی پڑھے گا نہیں، اسے کیا پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے اس میں بتایا کیا ہے، اللہ رب العزت اس کے بارے میں کیا فرما رہے ہیں کہ ہمیں کون سی چیزوں کو اختیار کرنا چاہیے، کون سی چیزوں سے رکنا چاہیے۔ اگر ہم اسے اسٹڈی نہیں کریں گے تو ہم کس طریقے سے یہ ذلت پستی سے بچ سکتے ہیں، بلکہ ذلت اور پستی تو ہمارا مقدر بن جائے گی۔ اللہ رب العزت نے جو چیزیں اس میں بتائیں، جو قوموں کے حالات و واقعات اس میں بتائے، بیان فرمائے، اس میں ہم لوگ کے لیے ایک لیسن ہے، ایک سبق ہے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ وہ قومیں جو ہلاک ہوئی ہیں وہ کون سے کام کرنے سے ہلاک ہوئی ہیں۔ اگر ہم انہیں پڑھیں گے، اگر ہم قرآن پاک کو اچھے سے پڑھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائف کا اچھے سے مطالعہ کریں گے، پھر ہی ہمیں پتہ چلے گا کہ اللہ رب العزت نے کون سے کام کرنے کا حکم دیا اور کن کاموں سے باز رہنے کا حکم دیا۔ آیت نمبر 175۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُّسْتَقِيمًا۔ چنانچہ جو لوگ اللہ رب العزت پر ایمان لائے اور انہوں نے اللہ رب العزت کے دین کو مضبوطی سے تھام لیا، تو ان قریب وہ انہیں اپنی رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سے سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ جب اللہ رب العزت نے تمام دنیا والوں پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رسول ہونا اور قرآن مجید کا کتاب الہی ہونا ثابت کر دیا، تو پھر اللہ رب العزت نے ان سب کو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت پر ایمان لانے اور اس پر عمل کرنے کا حکم دیا اور ان کو یہ حکم دیا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کو مضبوطی سے پکڑ لیں اور ان سے آخرت میں اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا۔ اللہ رب العزت ایمان لانے کا اللہ رب العزت پر ایمان لانے کا جو معنی ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات، صفات، اس کے اسماء، اس کے احکامات، اس کے افعال پر ایمان لایا جائے۔ اللہ رب العزت کے دامن رحمت کو مضبوطی سے پکڑنے کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو اپنی طرف
پہنچانے والا سیدھا راستہ بتائے گا۔ اس آیت میں ان سے 3 وعدے کیے گئے ہیں، رحمت کا، فضل کا، ہدایت کا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رحمت سے مراد جنت ہے، فضل سے مراد جنت کی وہ تمام نعمتیں ہیں جن کو کسی آنکھ نے نہ دیکھا ہے اور نہ کسی کان نے سنا ہے، اور صراط مستقیم، ہدایت سے مراد دین مستقیم کی ہدایت ہے، یعنی کہ اللہ رب العزت اسے دین کا علم دیں گے، دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں گے اور ہمیشہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے۔ یعنی پہلی 2 نعمتیں جو ہیں وہ جسمانی لذتوں پر مشتمل ہیں، اور جو آخری نعمت ہے وہ روحانی لذت کے حصول کا نام ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین کا سچا فہم نصیب فرمائے، اس پہ خود بھی عمل کرنے اور دین کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔